جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے پادری سلیم کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق ہے سینٹ پیٹرز چرچ اور سینٹ ایسٹر میموریل چرچ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن سے، جو رائیون ڈائسس چرچ آف پاکستان کے ساتھ الحاق ہے۔ آج خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ بھائی صاحب، میں ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں بھی آج بہت خوش ہوں یہاں پہ، خاص طور پہ نیشنل نیوز کے اس چینل پہ آ کے بہت خوش ہوں کہ خدا نے آپ سب کو اس کام کے لیے چنا، تاکہ یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کے وسیلہ سے پہنچ سکے۔ آمین آمین۔ تو بھائی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا؟ یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ریلیونٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنی شخصی زندگی کے تعلق سے کہ ہر ایک اپنے جنم دن کو تو بتاتا ہے، جو جسمانی جنم دن ہے، پیدائش ہے یا برتھ ڈے کا دن ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو سارے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی برتھ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی اگنور کر جاتے ہیں، اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ ہم نے کب مسیح کو قبول کیا۔ میں چھوٹی ایج میں تھا جب میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا، اینڈ آئی واز دیٹ ٹائم ان کلاس 3، تیسری کلاس میں تھا، اور میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا، کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا۔ بٹ میں کیمپ مبارک مری میں 89 میں وہاں پہ گیا۔ پادری مینول کھوکھر جو ابھی رائیون ڈائسس کے ڈین ہیں، میرے چاچا ہیں، وہ مجھے سنڈے اسکول کے گروپ میں لے کر گئے، اور جب لاسٹ ڈے تھا تو وہاں پہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، بون فائر کا آخری دن جو ہوتا ہے، فن نائٹ یا بون فائر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو جو لاسٹ نائٹ تھی تو اس دورانیے میں ہم نے ایک آیت سیکھی تھی، حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جب لاسٹ نائٹ تھی تو تمام ساتھی جو تھے ان کو سرکل میں بٹھا دیا گیا، اور میں بالکل اس ایج پہ تھا، اس ایج سے انہوں نے شروع کیا۔ جب انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر، تو جب انہوں نے یہ بات سٹارٹ کی تو میرے مائنڈ میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ یہ کس طرح کی بات ہے، کیونکہ جب ہم بڑے ہوں گے، ایک طرف وہ آیت نظر آتی تھی، حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، دوسری طرف ٹیچرز نظر آ رہے تھے کہ اب ان کو کہنا کیا ہے۔ سو میں ان دو باتوں کے اندر کھو گیا۔ بیٹھے بیٹھے ہی سارے بتا رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، بٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ پہلی کشمکش یہ تھی کہ جو آیت سیکھی ہے یہ خدا کا حکم ہے، میں ادھر کمٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کے ساتھ، خدا کی حضوری یہاں موجود ہے۔ سو کیمپ مبارک کا پہاڑ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خدا کی حضوری ہے۔ میری کیفیت یہ تھی کہ یہاں میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس لیے کہ اگر میں گھر جاتا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا، میرے پیرنٹس میرے پہ محنت کریں گے، میرا براٹ اپ کس طرح سے ہوگا، اور پھر جب میں بڑا ہوں گا تو میں اپنی مرضی سے کوئی فیلڈ چوز کروں گا یا ان کی مرضی سے۔ اگر وہ مجھے کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہ بنیں، میں کیا بنوں گا؟ سو اس کشمکش میں سوچتا رہا۔ ایٹ دی اینڈ جب میرا ٹرن آیا تو مجھے پادری اشکناز صاحب سارپت بائبل انسٹیٹیوٹ کے وہ پرنسپل بھی اب ریٹائر ہوئے ہیں، تو ہی آسکڈ می کہ آپ کیا بنیں گے، بٹ مجھے ان کی آواز نہیں آئی، میں اپنے بیٹھا ادھر ہی تھا۔ آپ اپنے وہ جواب کو بن رہا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ جو ساتھی ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ سلیم سو گیا ہے، اس کو جگائیں۔ اس نے مجھے تھوڑا سا شیک کیا، اور میں نے کیا کہہ رہے، سار بلا رہے، کہہ رہے کھڑے ہو جائیں۔ میں تھوڑا سا فیل امبیرس میں نے کیا، بٹ آئی اسٹینڈ اوور دیئر۔ جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر تھے؟ میں نے کہا سر میں ادھر ہی تھا، آپ سو رہے تھے؟ میں کہا نہیں۔ اینڈ دین آئی ریپیٹ مائی اسٹوری۔ تو میں نے یہ ریپیٹ اس کو کیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اسی دورانیے میں میرا خیال ہے کہ 1.5 منٹس کی ٹاک میں، 2 منٹس کی ٹاک میں میرے منہ سے یہ نکلا کہ میں پریسٹ بنوں گا۔ تو اس طرح سے میں خدا کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھرانے کو بھی
खुदा ने ये बरकत दी। हमारा घराना मुझे याद है काफ़ी पुश्तों से मसीहियत में, खुदावंद में खिदमत में, और पुश्तें जो हैं वो मसीह में थी। मुझे ये नहीं पता कि किस लड़ी से हम पीछे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हम मसीही हैं और पक्के वाले मसीही हैं और खिदमत में हैं। खिदमत में हैं। खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जी नाज़रीन, अभी बहुत खूबसूरत बातें खुदा के बंदा के ज़रिए से हमने सुनी है। तो अभी वक्त है कि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम पास्टर सलीम खोखर साहब की मार्फत से सुनेंगे। खुदा का खादिम होते हुए तमाम व्यूवर्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद से दुआ गो, खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखें। आज आपके सामने ख़ास तौर पर नेशनल न्यूज़ चैनल की जानिब से खुदावंद का ज़िंदा कलाम बांटना चाहता हूँ और अपने इन सारे साथियों के लिए दुआ गो कि खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज ख़ास तौर पे जिस कलाम के हिस्से को आपके साथ शेयर करूँगा वो है स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग, सुनने की रूहानियत के साथ हमारा सुनना जो है वो रूहानी तौर पे कितना इफ़ेक्टिव और कितना मौसर है। कलाम मुक़द्दस में से मैं उस कलमे की आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो यहूदी कलमा है। सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। ख़ास तौर पर यहाँ पे लफ्ज़ सुन आए इस्राएल, इसे अहले यहूद का कलमा कहा जाता है। शमा यानी सुन, यहूद का कलमा जो है इसे शमा के नाम से जाना जाता है, जिसका ताल्लुक़ जो है ख़ास सुनने के साथ है। दूसरी बात, इदराक हासिल करना। सुनना जो है ये फर्माबरदारी के अमल को पैदा करता है और फिर ख़ास तौर पे इससे फ़हम या सूझबूझ या दनाई हासिल करना। फिर हम इस बात का यहाँ पे ऐलान है कि हम डिलिजेंटली खुदावंद की आवाज़ को सुनें, हम खुदावंद की फर्माबरदारी करें, हम खुदावंद की ज़ात का इदराक हासिल करें। मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग जो है ये प्रोफेटिक एक्ट है, नबूवती अमल है। सरगर्मियों से कोई शख्स नबी नहीं बनता, ये खुदा की तरफ से चुने हुए थे। अंबिया जो थे खुदा और इंसानियत के रूबरू रूहानियत एक रिश्ते का नाम है। जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। सुनना जो है वो एक एक्ट है, वो एक अमल है। दूसरी बात, सुनकर दूसरों को बताना, यानी खुशखबरी सुनकर दूसरों को बताना, ये दूसरा अमल जो है ये बशारत या शहादत या मुनादी का अमल कहलाता है। सुनने की रूहानियत जो है, जब हम ख़ास तौर पे इस्तिश्ना छठे बाब की चौथी आयत जो मैंने पढ़ा है अभी हवाला, सुन आए इस्राएल, हम इसके ताल्लुक़ से थियोलॉजिकली इंटरप्रिटेशन जो है यशायाह नबी के सहीफ़े में जब हम ख़ास तौर पे देखते हैं तो यशायाह नबी के सहीफ़े के 50वें बाब में उसकी चौथी आयत में ख़ास तौर पर जब हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जुगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं भागी बरगश्ता ना हुआ। खुदावंद हमारे कानों को खोलता है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुने। इस बेरा रवि के दौर में, इस बरगश्तगी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में खुदावंद की आवाज़ सुनना बहुत लाजिम है। और जो उसकी आवाज़ सुनता है वो उसकी फर्माबरदारी करता है, जो उसकी आवाज़ सुनता है वो खुदावंद का इदराक हासिल करता। और फिर ख़ास तौर पे जब हम
کلام مقدس میں حزقیل کے صحیفے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سننا ہے اور پھر جاننا ہے۔ کلام مقدس میں حزقیل کے صحیفے میں 2 باب کی 5ویں اور 7ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سننا اور جاننا دونوں لازم ہیں، سنیں خواہ نہ سنیں، لیکن سننا ہمارے لیے لازم ہے۔ جو نہیں سنتے وہ باغی رویہ رکھتے ہیں، وہ بغاوت پہ اترتے ہیں، لیکن جو سنتے ہیں وہ دل سے، روح سے، جان سے، عقل سے، خداوند سے پیار کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ سننا صرف کانوں سے نہیں ہے، بلکہ اسے خون اور گوشت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے اندر اتنی لچک ہو کہ ہمارا خون اور گوشت بھی نہ صرف کانوں سے ہم سن رہے ہوں، پورے وجود سے ہم پوری توجہ سے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، ہم سنیں ہمارا خدا ہم سے کیا کہتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں سننا ہضم کرنے کی حد تک جانا ہے۔ جس طرح کوئی بات سن رہے ہیں ہمیں اس کو سن کر ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، سن کر تابعداری اور فرمانبرداری کے لیے عمل میں شامل ہونا لازم ہے، کہ ہم سنیں اور فرمانبرداری کے عمل میں شامل ہوں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جب ہم خاص طور پہ مقدسہ مریم کو فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ مقدسہ مریم کا پیغام کیا ہے؟ لوکا کی انجیل کے مطابق 1 باب جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت میں، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اپنے مقدس میں کیوں دیر لگائی۔ اور پھر خاص طور پہ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیغام اس کو ملا تو مقدسہ مریم کیا کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے سنا ہے۔ یہ چرنی کا نظارہ جو ہے، ہم خاص طور پہ 2 باب میں جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم چرنی کے نظارے پر خاص غور کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہم خاص طور پہ متی کے انجیلی بیان میں پہاڑی واز میں جو 5ویں باب سے 7ویں باب میں ہے، اس کے 7ویں باب کی 24 آیت کو جب دیکھتے ہیں، 7ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی، عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے ہم اپنا گھر جو ہے، جس کا تعلق ادراک اور فہم اور فرما برداری سے ہے، سننے کا تعلق، جو سننے والا ہے، عمل کرنے والا، وہ اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ یعقوب کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں 1 باب میں خاص طور پہ اس کی 22ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود فریبی کی حالت ہے۔ سننے کی خصوصیات کیا ہیں؟ آمادگی، خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ شاگرد کو تراشا جاتا ہے اور تشکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو سننے کا عمل بھی سپردگی کے ساتھ ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، کہ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ سنیں اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ سننے والی کلیسیا چاہیے، اچھے پاسبان جو خود بھی سنیں، جس طرح ہمیں اپنی کلیسیا میں بطور چرواہے، بطور پاسبان اپنی کلیسیا کے معاملات کو سننا ضروری ہے، اسی طرح سے سننا جو ہے کانوں سے نہیں، دل سے سننے کا عمل بھی ہے، جس میں سارا عمل، سارا بدن، سارا وجود شامل ہے۔ سننے کے اوصاف کیا ہے؟ سننا مکاشفاتی عمل کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کے وسیلہ سے جب ہم سنتے ہیں تو مکالمے کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ سننے سے تخلیقی جو ہماری وسعت ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ سننا جو ہے احترام کو جنم دیتا ہے۔ سننا مبارک حالی کا نام ہے۔ اگر آپ مکاشفہ 1 باب 3 آیت کو پڑھیں، جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے
وہ مبارک ہے. سننا مبارک خالی کا نام ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم کلام نہیں سنیں گے, توجہ نہیں دیں گے, متوجہ نہیں ہوں گے, تو ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے. اور جب عمل کی بات کرتے ہیں تو بغیر فرما برداری کے عمل کی تصویر ادھوری رہ جاتی ہے اور ہم عمل نہیں کرتے. سننے سے دوسروں کو عزت دی جاتی ہے. سننے سے دوسروں کا احترام بڑھتا ہے. سننے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. سننے سے خاص طور پہ ہماری کمزوری جو ہے وہ زور میں بدل جاتی ہے. پہلے دوسرے کرنتھیوں کے خط کے خاص طور پہ 12ویں باب کی 10ویں آیت میں ہمیں خدا زور بخشتا ہے, ہماری کمزوری کو زور میں تبدیل کر دیتا ہے. نہ سننا جو ہے یہ سرکشی کی علامت ہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. نہ سننا جو ہے, not listening is an act of aggressiveness, یہ باغی پن کا رویہ ہے. لیکن سننے کا عمل جو ہے دوسروں کے دل میں جگہ بنانا ہے, دوسروں کے دل میں فکر مندی کی علامت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں جو فکر مند ہیں. یہ پاسبانی رسائی ہے, غم کو دور کرنا. سننا جو ہے غم کو دور کرنا ہے, خدا کو سننا اور اسے اپنا خدا ماننا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زیادہ بولنے کے عادی ہیں. اور مقدس یعقوب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سننے میں تیز, must be swift, اور بولنے میں دھیرے. ہمیں بولنے میں سلو ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں ہم بولتے زیادہ ہیں, سنتے کم ہیں. لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ سن آئے اسرائیل. آج کی موجودہ کلیسیا کو پھر خداوند باور کرواتا ہے بیرا روی کے دور میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, تنگی میں, دکھ میں, تکلیف میں, کہ سن آئے میری کلیسیا. خداوند کلیسیا کو آج اپنی آواز سنانا چاہتا ہے تاکہ ہم باغی نہ کہلائیں, ہم سرکش لوگ نہ ہو جائیں, سخت دل نہ ہو جائیں, بلکہ ہم اپنے خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. یوحنا کی انجیل جب خاص طور پہ پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کی تمثیل جو ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. کیا آج کی کلیسیا خداوند کی آواز سنتی ہے؟ اگر سنتی ہے تو پھر آپ مبارک علی کی اس شکل کو دیکھیں جہاں مکاشفہ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو میرا کلام سنتا اور عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. سو سننے کی روحانیت جو ہے وہ پروفیٹک ہے, نبوتی عمل کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے. سننے کی روحانیت ہمارے تعلقات کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح مضبوط بناتے ہیں, کس طرح اپنے تعلق کو, رشتے کو استوار کرتے ہیں تاکہ یہ مضبوط رہیں. ہم جب سنیں گے نہیں باغی کہلائیں گے, لیکن جب ہم سنیں گے تو ہم وسعت پائیں گے اور اس وسعت میں برکت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو خاص طور پر بلاہٹ کے لیے آج بلاتا ہے کہ آپ واپس آئیں. مجھے اور آپ کو خداوند کی آواز سننی ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے آتی ہیں. خداوند آپ کو سننے کی روح عطا فرمائے اور آپ کو برکت دے اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. آئے ہم خداوند کے حضور آج اس بات پہ عمل کریں کہ میں نے خداوند کی آواز سننی ہے, کیونکہ اس نے مجھے سننے کے لیے کان بخشے ہیں. اس نے مجھے فہم اور ادراک دیا ہے تاکہ اس کی باتوں پہ عمل پیرا ہوں اور اس کی فرما برداری کروں. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آئے ہم دعا مانگے. خداوند قدوس مہربان زندہ جلالی باپ, خاص طور پہ خداوند ہمیں مؤثر طور پر سننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم خدا سننے کی روحانیت میں آگے بڑھیں اور تیرا جلال ظاہر کریں. اپنے اس خدا نیشنل نیوز چینل کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں. آج کا کلام زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ہو تاکہ خداوند ہم مؤثر طور پہ سننے والے بنیں. ہم اپنا کان تیری طرف لگائیں تاکہ تیری مرضی کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں. دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.